ملک بھر سے افغان باشندوں کو ہر صورت واپس بھیجا جائے گا۔ لاہور میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے لوگوں نے ایف سی پر حملہ کیا، وہ تینوں افغان نکلے، جن لوگوں نے جو دہشت گرد تھے جنہوں نے ایف سی پر حملہ کیا وہ تینوں افغان تھے۔ اسلام آباد کچہری میں جو حملہ کیا جس شخص نے، وہ بھی افغان شہری تھا۔ تو دیکھیں افغانیوں سے بتاؤں کہ صرف حملوں کا ہی مسئلہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ جی ہم آج تو ملٹری تو ہماری فائٹ کر رہی ہے، سوشل میڈیا سے تو جنگ ہم سب کو مل کے لڑنا ہے۔ وہ ہم اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا ڈیمیج تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کیا دشمن کرے گا، سوشل میڈیا سے دشمن کر رہا ہے۔ جی بالکل ایسے نیگیٹو یہ سارا ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس ملک میں، اور جو ایسا کرے گا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ تنقید کرنا حق ہے لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، فیکٹس میں مبنی بات کریں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ تو سینئر صحافی اور تجزیہ کار منی فاروق صاحب نے جوائن کیا اور کچھ فیور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بھی ان سے ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم منی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ جی منیب، پہلے تو افغانستان سے متعلق ہی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ کلیئر میسج ہم نے دیا، پہلے بھی ہم دے رہے تھے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں افغان شہری اس میں ملوث ہیں، بھارت کی طرف سے ایک نیکسس بھی سامنے آ گیا ہے، تو یہ وقت ہے کہ خود چلے جائیں افغان شہری، کیونکہ اب ہم ان کو مزید ظاہر ہوسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، تاکہ ایسا بیڈ بلڈ بھی کریٹ نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو انلیگلی یہاں پر پاکستان کے اندر افغان رہ رہے تھے، پہلے تو پرابلم وہاں سے شروع ہوا، پھر اس کے علاوہ جو انلیگل امیگرینٹس کے علاوہ جو یہاں پر ایک آؤٹ پور ہوتا رہا ہے بہت عرصہ، دہائیوں پر محیط وہ عرصہ ہے جس میں پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے افغان شہریوں کو، اور آج بھی اگر کوئی تلخی یا لڑائی ہے تو وہ افغان شہریوں سے نہیں ہے بلکہ اس دہشت گردی سے ہے جس کا آؤٹ پور پاکستان کے اندر ہوتا ہے اور وہ افغانستان سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ریاست، یا تو ہم ایک دنیا میں جو امیر ترین ریاستیں ہیں وہ بھی اس طرح کا جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتی فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ پاکستان تو ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے، ابھی بہت سے مسائل ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افغان شہریوں کی یا افغانیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر بے تحاشا مسائل جنم لیے ہیں، اور یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے ون فائن ڈے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بس ان کو واپس بھیج دیں وداؤٹ اینی ریزن۔ ایسے واقعات، حالات پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بحیثیت ایک ریاست اس کا فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ ہم یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو بے شمار نقصان ہوا ہے اس دہشت گردی سے، اور آج بھی ہو رہا ہے ایز وی اسپیک، جس کے اندر افغان سرزمین کا استعمال ہوتا ہے۔ انہی افغان نیشنلز کے تھرو جب یہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو بہت سی انلیگل ٹریڈ ہوتا ہے، انہی کے تھرو پھر ان کے ساتھ دہشت گرد بھی آتے ہیں، اور دہشت گردی تو خیر ویسے بھی ابھی بھی جاری ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، اور ابھی بھی ریکارڈ ریپیٹریشن پاکستان کی جانب سے افغانستان کو کی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ کوشش یہاں یہ ہے، ایٹ لیسٹ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی کی تسجیل نہیں ہے، لیکن کیونکہ پاکستان ان کا ملک نہیں ہے، آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی دوسرے ملک میں اس طرح حق جما کر نہیں بیٹھ سکتے، اور ایونچولی تو آپ نے واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تھوڑا سا یہ نہیں بتائیے گا اباؤٹ سوشل میڈیا آلسو، کہ یہ جو سو کال جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں جو جن کے اپنے ذرائع، اپنی ٹیم، اور اتنی بڑی بڑی خبریں دے جاتے ہیں اور کوئی ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ان کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے بہت سارے لوگ تو یہ بھی ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، اور ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو کوئی روکے، اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں، کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کریں گے اس کو ریگولیٹ، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ فرینکلی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کتنا ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کہا تو جا رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، محسن نقوی صاحب نے بھی کل کہا، ملک کے اندر تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے پیکا لاز بنا دیے ہیں، آپ نے سائز بنا دیے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اف یو گو بیونڈ دس تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، محسن نقوی صاحب نے کل اناؤنس تو کر دیا ہے کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پاکستان لایا جائے گا، تو یہ کتنا آسان ہوگا؟ کیا وہ اگر تو ان کے پاس پیرلل پاسپورٹس ہے
تو پھر تو ان کی ریپیٹریشن مشکل ہو جائے گی. اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو یا تو اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یا تو امریکن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا جن کے پاس اور ملکوں کے پاسپورٹ ہے, تو وہ تو ایک قسم کی امیونٹی انجوائے کر رہے ہیں نا. وہ پھر جو مرضی جھوٹ بولتے رہے, ان کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. پھر یہاں جو کچھ ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں بھی کیا گیا, آبویسلی جب کسی کے پاس کوئی فرسٹریٹ ہوگا اور وہ ان کے پاس تو ریزن ہی یہی ہے نا کہ اس فرسٹریشن کا اظہار وہ ایسی خبریں پھیلاتے کرتے ہیں جن سے عوام میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے اور بے شمار جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. منیب اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ میکینزم کیا ہے اپناتے ہیں وہ, کہ خبر کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. کوئی اگر تجزیہ دے رہا ہے آن دا بیسس آف خبر, تو اس کو بھی اگر وہ پیکا کے ذریعے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دے, ہر کوئی جرنلسٹ بنا تو پھر دیکھیں فریڈم آف اسپیچ بھی تو متاثر ہوگی نا منیب اس سے. یہ تو ایک فیکٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک تھن لائن ہوتی ہے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو خبر ہے, خبر کو تو روکا نہیں جا سکتا اگر کوئی خبر ہے, لیکن ہمارے یہاں تھوڑے مسائل یہ بھی ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں سیلف سینسرشپ بھی کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ کی بات ہم کرتے ہیں, میں خود اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں. لیکن دیکھیے اگر کوئی بھی خبر یا اس کے اوپر اگر ہم تجزیہ دے رہے ہیں اور اس تجزیے کے اندر پھر ہماری جو خواہش ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ جرنلزم نہیں ہے. اگر آپ نے ڈسپیشنیٹلی کوئی بات کی ہے اور اس کے اوپر ایک تجزیہ دیا ہے یا تبصرہ کیا ہے, تو کئی دفعہ تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. ہونے کو تو اور بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور بہت سی چیزوں پر اعتراض آ سکتا ہے, اور آج بھی آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہمارے ملک میں کوئی آئیڈیل حالات ہے. لیکن منیب دیکھیں اس میں تو یہ ہے نا کہ بہت سے ہمارے بھی سینئر صحافی, آپ کے بھی سینئر جن سے ہم نے سیکھا ہے, تو انہوں نے ایک عرصے تک بھٹو صاحب کے فلسفے کو فالو کیا ہے, اور وہ آزادی اظہار کا فلسفہ, روٹی کپڑا مکان کا فلسفہ, وہ سوشلزم کا فلسفہ. تو اگر اس کو کوئی فالو کر رہا ہے جرنلسٹ, فریڈم آف اسپیچ, تو وہ اوپینینیٹڈ تو ہوگا آبویسلی, اور وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف بھی اس کا اوپینین جا رہا ہو. تو اس بنیاد پر کسی کو وکٹمائز کر دینا, اس کے بھی تو احتمال ہے نا, اس کے بھی تو چانسز ہے نا. تو اس کے بارے میں کون بات کرے گا منیب؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اوپینینیٹڈ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ فرق کرتے ہیں نا کہ اگر آپ رپورٹر ہیں, آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک بیٹ کور کر رہے ہیں بحیثیت ایک رپورٹر, آپ سوال جواب کر رہے ہیں, اٹس گڈ ٹو آسک ٹف کوسچن, ویری گڈ. لیکن اگر آپ بحیثیت رپورٹر ہوتے ہوئے پھر ساتھ اپنا اوپینین بھی دینے لگ پڑتے ہیں, وہاں جہاں مسائل آ جاتے ہیں. اوپینین آپ کا بالکل ہے اور ہونا چاہیے, لیکن اگر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس تجزیے تبصرے کے اندر اگر آپ کا اپنا اوپینین اور وہ کلاؤڈ کر دیتا ہے اس خبر کو, اور خبر پیچھے رہ جاتی ہے, اور اس کے اوپر جو درست تجزیہ ہے, یہ چلے خبر پیچھے رہ جاتی ہے, تجزیے کو بھی چھوڑ دے, اور آپ کا اپنا اوپینین اس کو کلاؤڈ کر دیتا ہے, تو پھر تو شاید وہ درست صحافت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جب آپ صحافت کے نام پر خبروں کو ٹویسٹ کریں گے, اپنی من مرضی کی خبریں دیں گے, یا جو آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ ایسا ہو جائے وہ خبر دیں گے, تو اگر ہم اس کو پھر یہ لبادہ اور اس کے اوپر اوڑھ دے کے نہیں یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے, تو پھر تو ہمیں سرے سے اس بحث کو ختم ہی کر دینا چاہیے کہ کبھی کوئی ریگولیٹ بھی ہوگا. اس طرح تو پھر کوئی بھی کہے گا نہیں کہ میری خبر ہے, سچی ہے جھوٹی ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن پہلے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا, یہ خبر ہے اصل میں. تو یہ تو ایک اینڈلیس ڈیبیٹ ہے. اور رسپانسبلٹی آ جاتی ہے منیب, آئی تھنک کہ کمپلیٹ آپ کا فریڈم آف سپیچ تو گھر میں بھی نہیں ہوتی, کہ نہیں جی سوچ سمجھ کے ماں باپ سے بھی آپ نے بات کرنی ہے. وہ رسپانسبلٹی آتی ہے, لیکن نادیہ اس میں بات یہ کہ وہ صحیح ہے, لیکن نادیہ جب یہ ڈیبیٹ چلتی ہے نا, تو منیب اس سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں جرنلزم. خیر وہ اس پہ یہ ڈیبیٹ بڑھ جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی, اسپیشل شو اس پہ کرنا پڑے گا. منیب اچھا مجھے دوبارہ واپس آتے ہیں اس پہ. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے جو معاملات ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کارروائی کریں, لیکن جو ریزسٹ کیا جا رہا ہے کے پی کے کی طرف سے کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے افغانستان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو پا رہا اور یہ دہشت گردی بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس کو کیسے آپ اینالائز کریں گے؟ دیکھیے جو خیبر پختونخوا کے اندر حالات ہیں وہ
ان کی بھی نوعیت کو اتنی اچھی نہیں ہے، اور جو بلوچستان کے اندر حالات ہے بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ افغانستان سے کے اندر اس سال جنوری کے اینڈ میں یا فیب میں ایک یو این رپورٹ تھی جس میں یہ کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ اس وقت ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہے فار اینٹی پاکستان فورسز لائک بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں بجائے اس کے کہ ان کے اوپر کو روکا جائے، ان کو ہاربر بھی کیا جاتا ہے اور وہ الاؤ کی جاتی ہے یا کنڈون کیا جاتا ہے ان کا تمام تر ایکٹ کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی پلان کرے، ایگزیکیوٹ کروائیں. اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ بھی ہے کہ جو افغان سرزمین ہے اس کے اندر بھارت کی بے شمار انٹرسٹ انوالوڈ ہے، اور وہ ایک ایسی زمین بن چکی ہے جہاں پر اب پراکسیز کی لڑائی ہے، جہاں جو افغان گورنمنٹ ہے خود وہ بھی ان کو نہیں روک پاتی اور ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو پاکستان کے اندر بھی ہم جتنا مرضی کہہ لیں اور امن نہیں ہو سکتا انلیس کہ افغانستان خود کلیمپ ڈاؤن کرے اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی وہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے اور پاکستان آتی ہے، جب تک اس کو نہ روکے. تو فی الحال تو سچویشن بڑی میں یہی سمجھتا ہوں کہ بڑی والیٹائل قسم کی سچویشن ہے. یہ کم از کم کنٹرول میں آتی فی الحال فوری طور پر. گورنر راج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں ہم لوگوں نے پی ٹی آئی سے بات بھی کی تھی ممبر سے، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے جو گورنرز رول جسے ہم ایمرجنسی پروویژن کا انووک ہونا کہتے ہیں وہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کے اندر تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا آج ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے بالکل ان کا تعاون اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے. بٹ پرابلم یہاں یہ ہے کہ اگر ان کا تعاون نہیں ہے اور ایک پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ایک ایسا صوبہ جہاں پر بہرحال ایک 2/3 اکثریت سے تگڑی حکومت موجود ہے، وہاں پر آپ ایک ٹیمپریری سولوشن کو انووک تو کر دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ایک لمبے عرصے تک آپ اسے چلا سکتے ہیں؟ آئینی طور پر تو آپ اسے چلے 2 مہینہ پھر 2 مہینہ پھر 2 مہینہ 6 مہینے تک تو چلے، آپ اسے 6-8 مہینے تک چلا لیں گے کھینچ کے، لیکن بیونڈ دیٹ آپ کو پھر کوئی عدالت سے رولنگ لینی پڑے گی. تو اگر تو یہ پلگ پل کیا جاتا ہے آن دا کے پی گورنمنٹ، سو آئی بلیو وہ پھر اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہوں گے. لیکن آئی ایم شیور جو یہ اگر پلان یہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا جو فال آؤٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے گا. صحیح. اور اچھا فیصل کریم کنڈی سے متعلق کوئی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی اطلاعات یا پھر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ہٹانے کی باتیں ان کو کی جائے. دیکھیے یہ بات ضرور ہے کہ اگر تو کنڈی صاحب سے یہ کام کروانا ہے تو پھر تو شاید یہ کام اگر واقعی ہونا ہے تو جلدی ہو جائے گا. بٹ اگر کنڈی صاحب سے یہ کام نہیں کروانا اور پیپلز پارٹی تھوڑی ریلکٹنٹ ہوگی تو پھر آبویسلی کوئی ایسا شخص آئے گا. اگر کنڈی صاحب گئے تو میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی شخص آئے گا، مجھے نہیں لگتا. پھر کوئی غیر سیاسی شخصیت آئے گی، سابق کوئی سینئر فوجی افسر آئیں گے بحیثیت گورنر، جو شاید بہتر طریقے سے، جو گورنر رول خالی لگانا نہیں ہوتا اس کو ہیمر کرنا ہوتا ہے کسی کو. تو اگر تو ہیمرنگ کرانی ہے پراپرلی تو پھر تو شاید کنڈی صاحب وہ بیڈنگ نہ کر پائیں اور شاید کسی اور کو بلایا جائے. بہترین آپ نے تجزیہ، بہت شکریہ منیب، آپ نے وقت دیا ہمیں.